اسی خداوند میں آپ سب آج کی کوائر اور آج کی حمد و ثنا کا بہت مزہ آیا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو. ہم دعا کریں. خداوند آسمان اور زمین کے خالق تیرا شکر تیری تعریف زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے, آج کی سہانی شام کے لیے, اس اکٹھ کے لیے, خداوند خدا تیرے الہی کام کے لیے جو تو ہم سب میں کرتا ہے. ہم سب کو تیار کر عبادت کے باقی حصے میں, بچے کی کرسننگ میں, عشاء بانی میں, اور باقی تمام خدا جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دینا. یہ سنا سے کے نام سے سو بخش دے. عزیزو, روزے یہ ہر سال آتے ہیں 40 دن کے, اور ہم ہمیشہ روزوں پہ سنڈے کو جاتے ہیں چرچ, کلام سنتے ہیں, مسیح کے دکھوں کو سنتے ہیں, اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں جو گڈ فرائیڈے کو ہم سب دیکھیں گے, محسوس کریں گے. لیکن اس دفعہ میری بدقسمتی کہ میں 2-3 سنڈے آ نہ سکا, اور جو آئے تو وہ خادم ہمارے آئے تھے, ہمارا کچھ پروگرام اور تھا. تو دل میں کسک ہے, ایک اداسی ہے کہ ہر سال کی طرح اس دفعہ میں نے نہ تو مسیح کے دکھوں کو سنا اور نہ ہی شیئر کیا. رومنس 12 کی 15 آیت میں پولس نے لکھا, رونے والوں کے ساتھ رو اور خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو. یہ آیت جو اس نے لکھی, میں سمجھتا ہوں اس نے یوحنا 11 باب کو دیکھ کر, مسیح کی زندگی کو دیکھ کر اس نے یہ آیت لکھی. یوحنا 11 باب میں اس لیے تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دکھ اور سکھ کیا چیز ہے. وہ انسان جس نے دکھ نہ دیکھے ہوں وہ سکھ کی قدر نہیں جانتا. وہ انسان جس کو درد اور کرب نہ ملا ہو اسے سکون اور آسائش کی کوئی تمنا نہیں, اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا. یوحنا کی انجیل میں آپ کو پتا ہوگا کہ لازرس مسیح کا دوست اور اس کی 2 بہنیں مسیح کی بہنیں, اور وہ خاندان دراصل مسیح خداوند کا اپنا پیارا خاندان تھا. مسیح خداوند بیت دنیا سے 2-2.5 میل دور چلے گئے. مسیح خداوند کو پتا چلا کہ بھائی لازر بیمار ہے اور قریب المرگ ہے. مسیح خداوند نہیں آئے, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یسوع نے یسوع کا کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے, تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. پھر خدا جب واپس چلتے ہیں 2 دن کے بعد, تو لکھا ہے تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے. اس کے شاگرد مسیح سے پوچھتے ہیں کہ لازر کو کیا ہوا؟ مسیح کہتے ہیں وہ سو گیا ہے, میں اس کو جگا دوں گا. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے, وہ سو گیا ہے, وہ تو جب قیامت آئے گی تو وہ جاگ جائے گا, تو وہ سب کچھ ایسا ہوگا. لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے. فائنلی مسیح خداوند نے کہا کہ لازر مر گیا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں, مسیح خداوند کو پتا ہے کہ لازر مر چکا ہے, شاگردوں کو پتا ہے کہ لازر مر چکا ہے, اور مسیح خداوند کو یہ پتا ہے کہ میں لازر کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. اور مسیح خداوند جانتے ہیں کہ یہ جو معجزہ ہوگا, یہ معجزہ دیکھ کر کتنے لوگ خوش ہوں گے. مسیح خداوند یہ جانتے تھے کہ لازر کی بہنیں اور لازر کی زندگی میں کتنی خوشی آئے گی. لیکن ہوا کچھ اور. جب مسیح خداوند قبر پہ آتے ہیں, اور وہاں لکھا ہے جب یسوع نے اسے, اس کی بہن کو اور یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے ہوئے دیکھا, تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا؟ اور ورس 35 میں لکھا ہے یسوع کے آنسو بہہ نکلے. مسیح خداوند زندگی میں شاید 2 دفعہ روئے, ایک دفعہ شاید ہیکل کے وقت اور ایک دفعہ یہاں. عزیزو, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں
کہ وہ یسوع جو ابھی ایک عظیم معجزہ کرنے والا ہے، وہ یسوع جو لازر کو مردوں میں سے زندگی دینے والا ہے، وہ یسوع جو شاید اپنی اس منسٹری میں سب سے بڑا کام کرنے والا ہے، وہ رو پڑتا ہے۔ اور پتہ کیوں روتا ہے؟ اس کی بہن کی چیخیں سن کے، اس کے بین سن کے۔ مسیح جانتے ہیں کہ میں زندہ کروں گا اس کو، لیکن دکھوں کو سن کر ہم بھی کئی دفعہ رو پڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں تھا تو جو اہل تشیع لوگ ہیں، میں ان سے کربلا کی کبھی واقعہ پوچھتا، میں نے زندگی میں آزمایا، دو دوستوں سے پوچھا، جب وہ واقعہ کربلا بتاتے تھے جو یقین کریں، کیونکہ مجھے شوق ہے، میں نے اسلامیات اچھے طریقے سے پڑھا ہے، اس کی ہسٹوریکل ساری چیزوں کو جانتا ہوں، جو کچھ وہ بتاتے تھے بین ہی کربلا میں ایسا ہوا، انہیں پورا کچھ ذہن میں تھا، اور جب بتاتے تھے تو یقین کریں دونوں کو میں نے زندگی کے مختلف موڑ میں دیکھا، وہ گڑ گڑا کے روتے تھے کہ ایسا ہوا کربلا میں عاشورہ والے دن۔ اور میں نے ایک دفعہ اپنے نوجوانوں سے پوچھا کہ کیسر اگسطس، ہیرودیس اور پینتیوس پلاطس کون ہیں؟ نوجوان بچے تھے، ایک کا جواب تھا یہ 3 مجوسیوں کے نام ہیں، ایک کا جواب تھا یہ 3 بادشاہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شاید ہمیں ان چیزوں سے اتنا محبت نہیں رہی، شاید ہم چاہتے نہیں کہ ہم ان چیزوں کو ٹٹولیں، ان کو دیکھیں۔ اور جب آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں باغ گیتسمنی میں جانا چاہتا ہوں آپ کو لے کے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیح خداوند دل سوزی سے دعا کرتے ہیں۔ جب مسیح خداوند دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ پریشانی میں، سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ لوکا لکھتا ہے اس کو، اور ہم جانتے ہیں کہ لوکا جو ہے وہ ایک فزیشن ہے، طبیب ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ اور لوکا نے، یہ مائک کو کیا ہو جاتا ہے یار، اس کو ٹھیک کرو یار اپنا بابی جی سر، دیکھ رہے ہیں یار اس کو کیا کرنا آواز؟ ہاں کون سا سر؟ مائک کو میں نے بالکل ہاتھ نہیں میں لیا۔ نہیں لے لینا، وہ اس کا پسینہ جو ہے خون کی بوندیں بن بن کر گر رہا ہے، اور لوکا نے اس کو نوٹ کیا۔ یہ عام آدمی کی کیفیت نہیں ہے۔ جب بھی کسی انسان کا پسینہ خون بن کے اس کے وجود سے گرتا ہے تو اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر اتنا پریشر آ جاتا ہے، انسان اتنی ٹینشن میں ہو جاتا ہے، اس کا پریشر جو ہے بلڈ کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی خون کی شریانیں جو ہیں ان میں جیسے تڑپنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور اس کے وجود کا جو خون ہے وہ ان شریانوں میں پسینے کی بڑی بڑی بوندیں بن کے گرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میرا یسوع ہم سب کے گناہوں کی خدا سے معافی مانگ رہا تھا، اور لوکا اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہ منظر چل رہا ہے کہ یہودا اسکریوتی ان سپاہیوں کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے، حوالہ بھی بتا دیتا ہوں، لوکا 22 اس کی 63 اور 65 آئے، اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اسے پوچھتے تھے کہ نبوت کر کے بتا تجھے کس نے مارا، اور انہوں نے تانوں سے اور بھی بہت سی باتوں سے اس کے خلاف کہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ مسیح کو مارتے ہوئے کہاں لے گئے؟ سب سے پہلے مسیح کہاں گئے تھے؟ باغ گیتسمنی سے جب پکڑ کے لے کے گئے ہیں تو which was the place؟ یہ وہ جگہ تھی جو ہائی پریسٹ کا گھر تھا۔ پوری رات مسیح خداوند پر تانا زنی ہوتی رہی، مسیح خداوند کو مارتے رہے، مسیح خداوند پر تانے دیتے رہے، اور کتنے کتنے گندے تانے دیتے ہوں گے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کیا بدنامی کے طور مسیح پر انہوں نے لگائے تھے۔ انہوں نے مسیح کو مارا، وہ ہاتھ باندھے ہوئے تھے، پوری رات انہوں نے اس
जो सरदार काहिन था, जो हाई प्रीस्ट था, उसके घर में मसीह खुदावंद को पूरी रात उन्होंने ताने दिए। और यही वो वक्त था जबकि बुरक की अजान देने से पहले पतरस ने मसीह का 3 बार इनकार किया था। पूरी रात मसीह पर अदालत लगाई और प्लान बनाया कि इसको कैसे हम हमेशा के लिए इस दुनिया से फारिग कर दें। जब सुबह होती है, मैथ्यू 27 की 12 अगर आप पढ़ें, जब सुबह होती है तो सब सरदार काहिन और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि इसे मार डालें और उसे बांध कर ले गए। कहां लेकर गए? पिलातूस के पास। पिलातूस कौन है? पिलातूस रोमन हुकूमत का गवर्नर है जो उस वक्त उन पर फाते थे। और वहां ले जाकर क्या उन पर मसीह खुदा उन पर इल्जाम क्या लगाए? बड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पूरी रात प्लान किया कि ऐसी सजा, ऐसी हद लगाए मसीह पर कि ये बचने ना पाए। हाई ट्रेजन का केस किया जो आजकल पाकिस्तान में भी चल रहा है, बड़ा मशहूर है। इन्होंने जाके पिलातूस के सामने खड़े होके पिलातूस को ये कहते क्या हैं? कहते हैं कि हमने इसे सुना है कि ये अपनी कौम को बहकाता है। क्या इल्जाम लगाया? कहता है कि कैसर को खराज न दो और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। पिलातूस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये मफतू कौम मेरे बादशाह सीजर को जज़िया न दे। पिलातूस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये आदमी बादशाह के होते हुए बादशाहत का ऐलान कर दे। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ये मसीह गलील के रहने वाले हैं और उसकी जुरिडिक्शन जो है वो हेरोदीस बादशाह पे, जो यहूदियों का बादशाह है, उस पे है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो मसीह के सारे कामों को जानता है। और मैंने एक किताब में पढ़ा, खलील जिब्रान की किताब में, कि कैसर मुकद्दस की जो बीवी थी उसको औलाद नहीं होती थी। तो जब उसने देखा कि मसीह खुदावंद मुआवजे करते हैं, तो कैसर अगस्तस की बीवी ने किसी तरीके से मसीह खुदावंद तक पैगाम पहुंचवाया, या मां मरियम तक, या किसी भी जो भी, और खुदा ने उसको औलाद दी। उसने अपने आदमी को कहा कि तू इस पर हाथ ना रखना, ये खुदा का बरगजीदा इंसान है। जब हेरोदीस के पास मसीह खुदावंद गए, सब इसको मसीह खुदावंद वहां ले गए, तो हेरोदीस ने बड़ा खुश हुआ। उसने खुश होकर इससे मसीह से बड़े सवाल किए, मुझसे देखने की कोशिश की, ठट्ठों में उड़ाया। लेकिन एक चीज है, हेरोदीस ने और हेरोदीस के लोगों ने यीशु को मारा नहीं, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मजाक किया, तंज किए, जलील किया, सब कुछ किया। लेकिन जब पता चला कि ये अपने आप को क्या कहता है, बादशाह कहता है, तो हेरोदीस ने कहा कि मेरे बादशाही एक पोशाक लेके आओ, मैं इसका शौक पूरा करता हूं। और बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ें लूका 23 की पहली 5 आयत, फिर उनकी सारी जमात उठकर, नहीं इससे आ गया, वो तो मैं पढ़ चुका हूं। हाँ, उसने उसको क्या किया? चमकीला, ठट्ठों में उड़ाया, चमकदार पोशाक पहनाई और वापस पिलातूस के पास भेजा। हेरोदीस ने मसीह खुदावंद को क्या किया? एक चमकीला बादशाह वाले एक कपड़े पहना दिए कि अब जा, तू बादशाह है, तू जा। क्योंकि हेरोदीस मसीह खुदावंद को सजाए मौत दे नहीं सकता था। आपको याद होगा कि जब सजाए मौत का कोई मसला आ जाता उस वक्त में, तो सीजर क्योंकि हुकूमत करता था, जैसे पॉल की सीजर के सामने पेश हुआ, उसे पता था कि मैं इसको सजाए मौत नहीं दूंगा। उसने वापस मसीह को पिलातूस के पास भेजा। और बाइबल में लिखा है, अगर आप इसी आयत को पढ़े तो वहां लिखा है कि ये वो वक्त था जब हेरोदीस और पिलातूस की आपस में सुलह होगी, क्योंकि वो दुश्मन थे। अब जब मसीह खुदावंद दूसरी दफा पिलातूस के पास पहुंचते हैं, मरकस 15 बाब 15 से 20 तक आप पढ़िएगा, वहां मसीह के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि एक एक चीज आपके सामने, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, थैंक यू। अब यहां लिखा है, आपके साथ मरकस रसूल की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 15 से 20 आयत मैं मुख्तसर करके पढ़ता हूं। जब ये दोबारा मसीह खुदावंद वहां पहुंचे,
اب پیلاطوس جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ مسیح خداوند کو چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو جو الزام مسیح پہ لگ چکا ہے، اگر اس الزام کی خبر سیزر تک پہنچتی ہے کہ ایک باغی جس نے اپنے آپ کو بادشاہ کہنے کا کہا، جس نے جزیہ دینے کے لیے روکا، تو نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ اور یہ مقدمہ پیلاطوس پہ بنتا، پیلاطوس نے کیا کیا کہ اس نے مسیح خداوند کو کوڑے لگوا کر ان کے حوالہ کر دیا۔ یہ دوسری دفعہ مسیح خداوند پیش ہوئے وہاں پہ، اور سپاہی مسیح خداوند کو صحن میں لے گئے، جو پریتورین کا صحن کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لیا، پوری پلٹن کو بلا کے لائے، اور وہاں انہوں نے مسیح کو ارغوانی چوغا، دوسرا چوغا پہنایا، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، اسے سلام کرتے تھے یہودیوں کے بادشاہ، آداب آداب، اس پر تھوکتے، اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے، اسے سجدہ کرتے، اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے، اور مسیح خاموش تھے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے سر پہ سرکٹا بھی مارتے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، اس وقت کے جو فوجی تھے وہ 5 فٹ 4 انچ کے فوجی نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس وقت کے فوجی اپنی جسامت کے حساب سے طاقتور ترین لوگ جو تھے، جو کہ 1-1.5 من وزن لوہے کا اٹھا سکتے تھے، ذرا بختر، نیزے، تلواریں، وہ لوگ تھے، وہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے۔ انہوں نے مسیح کو مارا، اور پوری پلٹن ہے، پوری پلٹن مسیح کو مار رہی ہے، جو بات سے گزرتا ہے مسیح کو مارتا ہے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ اس کے سر پہ سرکنڈا مارتے تھے۔ اور جب یہ میں فرسٹ ٹائم میں نے یہ آیت پڑھی تو میں اپنے گھر میں تھا، اکیلا بیٹھا تھا، تو میں نے اپنے پین کو لے کے اپنے سر پہ ایسے ایسے مارنا شروع کیا۔ کبھی آپ بھی مار کے دیکھنا، 2 منٹ کے بعد آپ کے پورے وجود میں جیسے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اور مجھے بتایا، میرے ایک دوست میں آغا خان میں تھا، کہنے لگا جب آصف زرداری کی زبان کاٹی، رات کو اس کو ایمرجنسی میں لائے پاکستان میں، تو دلاور آف آسٹریلیا میں، کہنے لگا بھائی جان میں وہاں گیا، میں نے دیکھا اس کی زبان کٹی تھی، میں نے اس کو سنبھالا، ڈاکٹر صاحب گئے تو کیونکہ وہ ICU میں تھا، تو کہنے لگا تھوڑے دنوں کے بعد میری آصف سے دوستی ہوگی، آصف صاحب سے، تو میں نے پوچھا سر اور کیسے کیسے آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ اس نے بولا رات کو میرے سر کو ایک ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں، میں سر ہلا نہیں سکتا، اوپر نلکا کھول دیتے ہیں، ایک ایک ڈراپ پانی کا میرے سر پہ گرتا ہے، مجھے مارتے نہیں ہیں، اور وہ ایک ایک قطرہ جب مسلسل گرتا ہے تو میں چیخیں مارتا ہوں، میں روتا ہوں۔ اتنی سینسٹیو جگہ ہے یہ کہ پانی کا قطرہ برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے سرکنڈوں سے مسیح خداوند کے سر کو مسلا، پیٹا، اور بہت مسیح خداوند کی تذلیل کی۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، بہت میں شارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے آج پروگرام ہیں۔ میں آخری آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہی میری بائبل اسٹڈی کا آج کا لب لباب ہے۔ یہ یسایہ 52 صفحہ 703، اس کو ذرا نکال لیں جس کے پاس بائبل ہے۔ چھ سو سال پہلے مسیح خداوند کے مصلوب ہونے سے more than 600 years ago خدا نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پوری کہانی ہمیں پیش کی۔ اب اسے ذرا سنیے گا، کچھ جھوٹ اس پر نظر نہیں آئے گا، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا جو مسیح خداوند کے ساتھ ہوا۔ یہاں میں پڑھوں گا 13ویں آیت سے، چیپٹر 52 سے 13ویں آیت۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ یہ ہے کنکلوژن، سنیے گا۔ جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، مسیح خداوند کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں وزیرو کہ یہ مسیح خداوند کی پینٹنگ جو ہم سلیب پر دیکھتے ہیں، مسیح خداوند اس تمام ظلم کے بعد ایسے نہیں تھے۔ کلام کہتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ تمام بنی
बनी आदम से उसका जिस्म, उसका वजूद का एक एक हिस्सा कोड़े पड़े हैं, थप्पड़ पड़े हैं, उन्होंने मारा है, सर सूजा हुआ है, मुंह पूरा सूजा है, नील पड़े हुए हैं, जगह जगह से खून है, तो लोग उसे पहचान नहीं रहे। लोग दंग रह जाते हैं कि आया इंसान इतना बिगड़ सकता है। उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था, वो सूजी हुई, उसका पूरा वजूद जो है वो तबाह हो चुका था। ऐसे नहीं हम ये गीत गाते कि तेरे मार खाने से यीशु मैंने फतह शिफा पाई है। हमारे वजूद की एक एक बीमारी, उसके वजूद के एक एक हिस्से को उसके बस छेदा गया था। सिर्फ उसकी हड्डी नहीं टूटी, लेकिन पूरा वजूद उसका दागदार किया गया। ना 53 बार की दूसरी आयत, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। लोग मसीह के इस वजूद को, इस शक्ल को देखकर मसीह की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, वो मुंह छुपा लेते थे। वो यीशु जो पूरी कायनात का खालिक है, वो यीशु जिसने हसीन तरीन चेहरे बनाए, आज इंसान यीशु के उस चेहरे को देखना गवारा नहीं समझता, क्योंकि वो इतना बिगड़ चुका था। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना, लोग उससे गोया रूप पोष थे, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हम नहीं जानते मसीह को। बहुत कम लोग चर्चों में सीखते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है, हम रोजाना स्कूलों में जाके इस्लामियात पढ़ते हैं, हम रोजाना टेलीविजन पे इस्लामियात के प्रोग्राम देखते हैं, हफ्ते में एक दिन चर्च होता है। बहुत कम लोग जाते और बहुत कम सीखते हैं, क्योंकि कलाम में मसीह खुदा उनकी पूरी पिक्चर नजर आती है, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यीशु मसीह अपने वजूद पर तमाम वो जख्म, तमाम वो दुख जो आदम से लेकर क़यामत तक किसी भी इंसान पर आते हैं, वो तमाम तकलीफें जो मसीह खुदावंद ने इंसानियत में देखी, वो अपने वजूद पर लेकर हमारी तमाम दर्दों को, हमारी तमाम तकलीफों को लेकर सलीब पर चढ़ा, और तब उसने कहा कि तमाम हुआ, ताकि हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के खुशियों के रास्ते खोल के जाए। अजीजों, याद रखना, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो आंसुओं से बोता है वही खुशी से काटेगा। ये दिन है ऐसे, हमारा यीशु दुखों में है, हमें उसके दुखों में शामिल होना है। मसीह के दुखों को याद रखिएगा। थैंक यू। कलाम के लिए, अच्छी आवाज के लिए, अच्छे सबक के लिए जोरदार ताली बजाएं। बेशक खुदा